کہتے ہیں کہ ہمارے بابے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ ناک لگڑو ان کے سامنے. کچھ کر سکتے ہیں تو کرو, اپنی جماعت سے نکلنے والوں کو تو واپس لا لو, روکو. الحمدللہ جہاں تک قرآن و حدیث کی دعوت جائے گی لوگوں کے پاس سے ظلمتیں کٹے گی, لوگ قرآن اور حدیث سے جڑیں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے, اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی گارنٹی نبی نے دی. یہ حدیث ہے. اور ایک اہم بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بدعتی لوگ تھے. اور یہ بدعتی لوگ خوارج میں جا کر کے جب صحیح حدیث آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے, ہمارا عالم یہ کہتا ہے, ہمارا بزرگ یہ کہتا ہے, تو کیا یہ علماء کو رب بنانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے ایسے مسائل ہیں جب لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ اس طرح ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ لوگ کرتے کیا ہے معلوم؟ اپنے مسلکوں کے ترازو میں کتاب و سنت کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کے میزان پر تمام چیزوں کو تولنا چاہیے. تمام قسم کی حمد و ثنا, کبریائی, بزرگی اس خالق کائنات, مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے, جو اپنی ذات, عبادات, اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. بے شبہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, بالخصوص اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین, امام الموحدین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات, اس کتاب جو دعوت توحید ہے اس پر مسلسل خطبہ اجماع چل رہے ہیں. یہی سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں اور آج الحمدللہ ان قریب انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی خطبہ اجماع میں. یہ ایک ہفتہ یا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ کتاب مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہ کتاب آپ کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو. بغور سمجھ فرمائیں, جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا. عنوان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا. حدیث ہے مسند احمد, حدیث نمبر 1839 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ یوں کہو جو تنہا اللہ چاہے. اللہ اکبر. یہ ایک مختصر حدیث ہے, لیکن اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب صحابی نے کہا جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا, یا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا جواب دیا کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. تو یوں کہے کہ جو تنہا اللہ چاہے. یہ حدیث میں. اور آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پہ اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ حالت ہے لوگوں کی. اللہ کے نبی صرف صحابی کے الفاظ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی. صرف انہوں نے اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہے تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. نعوذ باللہ. یہ ایک حدیث میں یہ بات جو سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی کسی صفت کسی اور کے لیے نہیں بیان کی جا سکتی.
اللہ کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیروں کے لیے اللہ کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 4497 ہے، راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اصول ہے توحید۔ جو شخص زندگی بھر توحید پہ ہو اور اس کا خاتمہ اللہ کی توحید پر ہو تو وہ شخص یقیناً جنت میں جائے گا، اور جو شخص شرک کرتا ہو تو یقیناً اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ میرے بھائیوں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے بدعت، جب میں یہ الفاظ آپ کے سامنے کہوں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ بات کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ بدعت کے لفظی معنی ہوتے ہیں نئی ایجاد کو، کسی چیز کی نئی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اب اس کی شریعت میں، اس کی اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام جس کا ثبوت، جو ثواب کی نیت سے ایجاد کر لیا گیا ہو، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، تو ایسا نیا کام کو بدعت کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ اور یہ جو عنوان ہے وہ عنوان ہے دین میں ہر نیا کام بدعت۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک آیت میں بڑا اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے تو ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، یہ جملہ بڑا اہم ہے، یعنی اللہ محبت کرے گا۔ جب جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دوست کون؟ اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، جو نبی کے تعلیمات کے مطابق عقیدہ بنائے، جو نبی کی تعلیمات کے مطابق اعمال بنائے، وہ شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہو جائے تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا ایسے شخص سے۔ اللہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ جب اس سے محبت کرے گا تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا ولی بننا ہو، اللہ کا دوست بننا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اسے کرنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر یہ بات بتا دی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے کیا بات معلوم ہوتی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کا حکم ہمیں جہاں پر دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔
یعنی کوئی بھی عمل ہو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، نہ اس عمل پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل، اس کی اصل موجود نہ ہو، تو ویسا عمل ضائع ہونے والا، برباد ہونے والا ہے ویسا عمل اللہ کے بارگاہ میں۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین کی مکمل تعلیمات بیان کر دی، اور دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اب دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا۔ ہر وہ کام جو جنت کی طرف لے جاتا ہو اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور ہر وہ برائی جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ حدیث ہے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 20838، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہے، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ اکبر، یہ دو چیزیں ہیں جسے تھام لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، نبی کی گارنٹی ہے۔ کس کی؟ قرآن اور حدیث، اللہ کا کلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ہماری دعوت، اہل حدیثوں کی دعوت۔ اہل حدیثوں کا منہج یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قال اللہ قال الرسول، ہمارا منہج یہ ہے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ اہل حدیث بڑھ کیوں جا رہے ہیں، اتنے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جاؤ ناک رگڑو ان کے سامنے، کچھ کر سکتے ہیں تو کرو، اپنی جماعت سے نکلنے والوں کو تو واپس لا لو، روکو۔ الحمدللہ جہاں تک قرآن و حدیث کی دعوت جائے گی، لوگوں کے پاس سے ظلمتیں کٹے گی، لوگ قرآن اور حدیث سے جڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی گارنٹی نبی نے دی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہر نئے کام، ہر نئی ایجاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، دو روایتیں ہیں جن کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر کتاب و سنت کی مہر موجود نہ ہو، جس پر قال اللہ قال رسول موجود نہ ہو، فہو رد، اس کا وہ عمل ضائع ہونے والا ہے۔ حدیث مشکات المصابیح حدیث نمبر 189، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم و نصرت کی، اس نے اسلام کے گرانے پر معاونت کی۔ اللہ اکبر، کسی بدعتی کی تعظیم کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، گویا اللہ کے نبی فرمائے کہ اسلام کی عمارت کو گرانے کی پر اس کی مدد کی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ۔ اور ایک روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7277 اور سنن دارمی حدیث نمبر 212، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے، حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد فرماتے، سب سے افضل طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور سب سے بدترین کام نئے کام ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ دین میں ہر نیا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اسی طرح
دین میں ہر نیا کام بھی بدعت ہے. یعنی حدیث ہے، ایک شخص ہے، حدیث ہے سنن ترمذی کی 2738، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ کہنے کو کیا ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس طرح کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سب تعریف اللہ کے لیے. ایک حدیث ہے، یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے بڑی اہم حدیث ہے. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہ کہا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کیا یہ بات میں نہیں کہہ سکتا تھا؟ لیکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے نہیں پایا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، وہ بھی کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، یہ بھی تو اچھی بات ہے نا، یہ بھی تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، عبادت ہی کر رہے ہیں نا. یہ ہیلے بہانے ڈھکیسلے بازیوں کا ایک حدیث میں رد کیا گیا ہے. کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے کو کیا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ علی کل حال، نبی سے ہم جو سیکھے ہیں وہی کہیں گے. اور ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، وہ 3420 حدیث نمبر اٹھا کر کے پڑھ لینا، بڑی طویل حدیث ہے. ایک مرتبہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ اکرام جب نماز کے لیے جاتے فجر سے پہلے، تو کچھ صحابہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتظار میں بیٹھتے. تو ہوتا یہ کہ ڈیلی کی روٹین کی طرح وہ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ ان کے ساتھ اس دن حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھی، تو وہ بھی ٹھہرے رہے. اس کے بعد انہوں نے جب یہ کون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب باہر نکلتے ہیں تو کہا کہ آج میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو. تو انہوں نے کہا کیا چیز دیکھی آپ نے؟ تو کہا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر ایک شخص کہہ رہا ہے سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ، تو دوسرے سب لوگ سبحان اللہ پڑھیں، تکبیر تحلیل تسبیح یعنی الحمدللہ اللہ اکبر. ایک ان کا ایک لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے پڑھو، تو وہ لوگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس پر کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ نیکی کا ہی کام ہے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، اچھا جان کے چھوڑ دیا. تو کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے گناہ شمار کر. اللہ اکبر. اس کے بعد گئے جا کے پیچھے ٹھہرے کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا کہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا تھا اسی طرح پایا. تو انہوں نے کہا یہ کنکریاں جس کے ساتھ تم تکبیر تحلیل اور تسبیح کر رہے ہو، عبداللہ اپنے گناہ شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. افسوس ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر، تم کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے. یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو وہ سیدھا نہیں ہوئے، یہ آپ کے برتن ہیں جو ابھی تک نہیں ٹوٹے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسی ملت پر ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، کہا واللہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنی ہی بھلائی کا ارادہ کرنے والے بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتی ہے. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ شاید اکثر تم میں سے اس حدیث کا مستحق ہوں گے. پھر ان سے منہ موڑ لیا. اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن سلمہ نے کہا ہم نے ان کے حلقوں کے اکثر لوگوں کے نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر کے ہم نے مقابلہ کیا. اللہ اکبر. یہ ایک حدیث. لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا کام ہے، کیا ہونے والا ہے؟ نیکی کا تو کام ہے. صحابی رسول دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟
بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی، بڑے سخت الفاظ میں. نبی کے کپڑے ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے، نبی کے بے شمار صحابہ یہاں پر موجود ہیں، اور تم لوگ دین میں نیا کام ایجاد کر رہے ہو. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو، یا پھر تم اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے. اور ایک اہم بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بدعتی لوگ تھے، اور یہ بدعتی لوگ خوارج میں جا کر کے ملے تھے. اور صحابہ یہ جو حدیث کے راوی ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نہروان میں ہم نے جنگ نہروان جو خوارج اور صحابہ کے درمیان میں جو ہوئی تھی، اس میں ان لوگوں میں کی اکثریت کو ہم نے خوارج کی صف میں دیکھا، ان سے ہم نے مقابلہ کیا. اللہ اکبر. کہ ایک بدعتی شخص کا کہاں تک اس کی بدعت اسے لے جاتی ہے، کہاں تک اس کی گمراہیوں پر اسے لے جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، ایک آخری بات جو میں بیان کر کے اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا. علماء کو اپنا رب مت بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے. یعنی یہ آیت کریمہ ہے. اور ایک حدیث اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے، حدیث ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3095. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میری گردن میں صلیب، جو عیسائیوں کے پاس جو رہتا نا کراس، ان کا جو عقیدہ ہے کہ جس پر جو ہے صلیب پر لٹکا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو اس کا نشان ہے، تو وہ ان کے گھر میں لٹک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: عدی اس کو نکال کر پھینک دو. تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا. پڑھتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، کیونکہ وہ عدی بن حاتم، یہ عدی جو تھے یہ عیسائی عالم تھے پہلے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں: اللہ کے نبی، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، عالموں اور درویشوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ جب کوئی چیز کو وہ ان کے تمہارے علماء حلال کہتے تو کیا تم حلال نہیں کہتے؟ کوئی چیز کو حرام کہتے تو تم حرام نہیں کہتے؟ تو رب بنانے کا معنی تو یہ ہوا کہ حرام اور حلال میں اختیار تم نے اپنے علماء کو دے رکھا ہے. اللہ اکبر. آج کتنی ایسے معاملات جس میں جب صحیح حدیث آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہمارا عالم یہ کہتا ہے، ہمارا بزرگ یہ کہتا ہے، تو کیا یہ علماء کو رب بنانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے ایسے مسائل ہیں جب لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ اس طرح ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ لوگ کرتے کیا ہے معلوم؟ اپنے مسلکوں کے ترازو میں کتاب و سنت کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کے میزان پر تمام چیزوں کو تولنا چاہیے. اگر جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ملے تو اسے لینا چاہیے، اور جو خلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. دلیل کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے بعد بیان کی تھی: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں دو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. گارنٹی رسول کی اتباع پر ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت
کو पकड़ना लाजिम है, उसे अपनी मजबूत दाढ़ों से पकड़ लिया कर। क्या सहाबा ने कुरान और हदीस को छोड़ करके हनफी बने, शाफई बने, मालकी बने? बताओ अगर किसी के पास कोई दलील है। कहते हैं कि इतने आयतों को लेते हैं और अपने मसलक को साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या ये आयतें हजरत अबू बकर को नहीं मालूम थी, हजरत उमर को नहीं मालूम थी, सहाबा को नहीं मालूम थी? जब इन्होंने अपने अपने नाम पर मसलक नहीं बनाए तो क्या तुम उनसे ज्यादा अक्लमंद हो? सहाबा के मनहज को इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें दिया है। दलील अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर इन जैसा ईमान लाओगे जिस तरह सहाबा ने ईमान लाया तो हिदायत याफ्ता होगे। अगर उनके रास्ते को छोड़ोगे तो फिर तफर्रक़ा बाजी में बढ़ जाओगे, फिरका वारियत में बढ़ जाओगे। आ जाओ, लोगों से सवाल करो, जो कोई भी उनके अमाल है उनसे सवाल करो, जो कोई भी दलाइल देते हैं सवाल करो। क्या सहाबा इकराम ने इस तरह जिस तरह तुमने इस कुरान की आयत को समझा, क्या सहाबा ने समझा? अल्लाहु अकबर। अपने नाम पर कोई चिश्ती बन रहा, कोई कादरी बन रहा, कोई नक्शबंदी कर रहा, कोई सहरवर्दी बन रहा, कोई फलाना बन रहा, कोई फलाना बन रहा। हमको क्या बनना है? हमको बनना है अल्लाह और उसके रसूल का ताबे। हमें बनना है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, वैसे इताअत करना है जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने की थी। सिर्फ सहाबी रसूल के सामने किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह के आगे छींक आने पर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा तो उन्होंने उसे टोक दिया, मना कर दिया और कहा कि हमने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए नहीं पाया। अल्लाहु अकबर। आज जितने अमाल है, क्या हरज है, क्या हरज है, करते जाओ। याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी जो बयान करते हैं कि वो भी लोग जो हल्का बना करके जो कर रहे थे, क्या बुरा काम था? बुरा काम इसलिए था उसकी दलील किताब और सुन्नत से न मिली। जो काम हमारी नजरों में या माशरे की नजरों में या फिर हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए उनकी नजरों में अच्छा है तो वो अच्छा ऐसा नहीं। काम के कोई भी काम के दीन के काम में अच्छा या बुरा होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी ने जो शर्त बताई है कि वो काम किताब और सुन्नत के मुवाफिक होना जरूरी है। और वो अमाल के कबूलियत की शराइत में से सबसे अहम शर्त यही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुवाफिक अमल होना जरूरी है। मेरे भाइयों, तो दीन में नए नए कामों से ईजाद करने से बचो और दीन में हराम और हलाल का इख्तियार किसका है? अल्लाह का है। आज किसी इमाम के पास कोई चीज हलाल तो दूसरे के पास हराम। कौन दिया भाई हराम और हलाल का इख्तियार इनको? कौन दिए? अल्लाह ने दिया? रसूलुल्लाह ने दिया? किसने दिया हराम और हलाल का इख्तियार? तो अब इस आयत के मुताबिक इन्होंने अपने उलमा को रब नहीं बनाया। हराम, हालांकि जब आप कुरान में सूरह तहरीम उठा करके पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात ने कहा, जब अल्लाह के नबी शहद पीते थे तो आपके मुंह से जो शहद की महक आती थी उसके ताल्लुक से कहा था कि आपके मुंह से शहद आती है कि इसमें लाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद पीने से रुक गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नबी आप कौन होते हैं जो अल्लाह की हलाल करदा चीज को आपकी बीवियों के कहने के वजह से आप रोक ले अपने ऊपर? फीही शिफाउल लिन्नास, पूरी दुनिया के लिए इसमें शिफा। भाई अल्लाह की हलाल करदा चीज नबी भी हराम नहीं कर सकते, तो ये एक जने के पास हलाल दूसरे जने के पास हराम, क्या दीन का खिलवाड़ नहीं है? ये अल्लाह और उसके रसूल के आगे लोगों ने इनका मुकाम मर्तबा नहीं दिया। जो अल्लाह के इख्तियारात थे, हराम और हलाल का इख्तियार याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होता है। बहरहाल इन्हीं चंद बातों पर अपने इस मुख्तसर खुतबा जुमा को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने कहा है कहने वालों को और सुनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो हम में से बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।